جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو عام طور پر انسان بخلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بارے میں جلدی فیصلہ کیا جائے، مجھے جلدی مدد دی جائے، جلدی میری نصرت ہو، تاکہ میں اس کرائس سے یا اس مصیبت سے یا اس پریشانی سے جلد از جلد نکل آؤں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے، اس کے ہر فیصلے کے اندر حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، کب کس کو کیا دینا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے، جہاں مسلمان بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، بومبنگ سے مر رہے ہیں، ہر طرف خون ہی خون ہے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، کھانا کھانے کے لیے ایک لقمہ تک میسر نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کیوں نہیں مدد کر رہا۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ تو ہمیشہ ہوتی ہے، یہ مدد ہی تو ہے کہ جو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اب بھی وہ لوگ مزاحمت کر رہے ہیں، ورنہ اتنا چھوٹا سا علاقہ ہے غزہ کا، اور پوری دنیا کفر اس کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے، تو اللہ کی مدد اور اس کی نصرت نہ ہوتی تو وہ چند دنوں کے اندر ہی ملیہ میٹ ہو جاتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد اور نصرت فرمائی، اور وہ اب تک زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد کا مستحق بننے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط پر پورا اترنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور انسان ہونے کے ناطے ان شرائط کے اندر انسان آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی بندہ ان شرائط پہ پورا کسی طریقے سے نہیں اتر پایا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے، اور ایسے ناراض ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش اور مغفرت کرنا ہی بند کر دی۔ بسا اوقات مصیبت اس لیے بھی انسان کے اوپر آتی ہے کہ اس میں دوسروں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھنے میں آزمائش ایمان والوں کی ہے، لیکن ایمان والوں کی آزمائش کے ساتھ ساتھ کفر کی بھی آزمائش ہے، کفر کو بھی آزمایا جا رہا ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم شر کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں، خیر کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں، اچھے حالات دے کر بھی آزماتے ہیں، برے حالات دے کر بھی آزماتے ہیں۔ ہر دو انسانوں کو آزمائش میں ڈالا گیا ہوتا ہے، چاہے آپ کو اللہ نے نعمت دی ہو یا آپ پر کوئی مصیبت آئی ہو۔ تو اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ اتنی مشکلات کے باوجود اپنی زبان پہ اللہ کے بارے میں کوئی شکوہ نہیں کر رہے، کوئی شکایت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کے دل مطمئن ہیں۔ وہ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، نعم الوکیل، وہی بہترین کارساز ہے۔ وہ اب بھی یہی نعرے لگا رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے لبرلز، ایتھیسٹ، ملحد قسم کے لوگ وہ یہ اعتراض کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ اللہ اہل غزہ کی مدد کیوں نہیں کر رہا، ان کی نصرت اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر رہا ہے، وہ کہاں پر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے۔ کسی انسانی خرابی کی وجہ سے، خامی کی وجہ سے وقتی طور پہ مسلمانوں کو شکست ہو سکتی ہے، جیسے کہ غزوہ احد میں ہوئی ہے۔ اب غزوہ احد میں 700 صحابہ کرام لڑ رہے ہیں، اور ان 700 صحابہ کرام میں سے 70 صحابہ کرام شہید پڑے ہیں۔ آپ امیجن کریں نا، آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جائیں، غزوہ احد کے میدان میں لے جائیں کہ 700 میں سے 70 صحابہ کرام شہید ہیں، اور خون ہی خون نظر آ رہا ہے، تلواریں جو ہے ٹوٹی پڑی ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہے۔ تو ایسی حالت میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں تھی، یا اللہ تعالیٰ ان پہ ناراض تھے؟ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے تو انعام کا فیصلہ کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگوں اس جنگ میں تمہاری اپنی خرابی تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو پہاڑی پر بٹھایا تھا کہ یہاں سے تم نے نہیں اترنا، تو تمہیں وہاں سے نہیں اترنا چاہیے تھا، لیکن آپ لوگ وہاں سے اتر گئے، تو آپ دیکھو آپ کے سامنے آئے۔ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، آپ اے نبی ان سے یہ کہو کہ یہ جو شکست ہوئی ہے یہ تمہیں اپنی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئے؟ نہیں۔ اب انعام سنیے، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ اللہ کے اس راستے میں، یہ غزوہ احد کے بارے میں آیات ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید ہو گئے ہیں تو ان کو مردہ نہ سمجھو، یہ زندہ ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے آخرت میں، ان کی روحوں کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس پر یہ خوشی منا رہے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ من خلفہم، اور یہ لوگ اس بات پر بھی خوش ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے دیگر ساتھی بھی اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر کے ہمیں ملیں گے۔ لا اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ ان کو کوئی غم ہے۔
یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، یہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پہ خوشی منا رہے ہیں۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ایمان والا ہونا شرط ہے، بس جب آپ ایمان والے ہوں پھر آپ جہاد کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ دعائیں کریں، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو۔ لا یضیع اجر المؤمنین، ایمان والوں کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ غزوہ احد میں شکست کے باوجود اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ انعام عطا فرما رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو اہل غزہ واقعی ہم مانتے ہیں کہ اس وقت بہت مشکل صورتحال کے اندر ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جتنے ہو سکتی ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے یا اللہ تعالیٰ ہے کہاں، یہ بیہودہ لغو فضول سوالات ہیں۔ ان سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے چاہیے کہ اپنے دماغ کو بچائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو ایمان والوں کے ساتھ وعدے ہیں، شہادت پر جو وعدے ہیں اور جو خوشخبریاں ہیں، ان پر ہمارا یقین ہو۔ ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ جتنے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو اپنا بہترین فضل اور نعمت ضرور جنت میں عطا فرمائیں گے، اور وہ سب کے سب ان کی سب کی روحیں وہاں پر خوش ہوں گی۔ تو ہمیشہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں، کیونکہ بے شک ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔